السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على ما كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ زمانہ کی یہ گردش جاؤ دانا، حقیقت ایک طباقی فسانہ، کسی نے دوش دکھایا ہے فردا، فقط امروز ہے تیرا زمانہ۔ محترم بزرگوں اور سامعین کرام، آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اس عظیم مجمع کے سامنے قبر سے متعلق اپنی ٹوٹی پھوٹی بات کہنے کا ذرہ مقاینات کیا، ورنہ میری بساط کیا تھی کہ یہاں تک میری رسائی ہو سکے۔ آپ حضرات کی ذرہ نوازی اور عنایت ہے، جس کے نتیجے میں آپ حضرات کے سامنے یہ علم دین کا ادنا طالب علم قبر کے عنوان پر اپنا سبق دہرانے جا رہا ہے۔ اگر اس دوران کوئی غلطی ہو جائے تو نظر کر کے کرم کر دیں گے۔ محترم حضرات، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے مدنی آقا محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت کو اجاگر فرمایا کہ قبر جنت کی کیاری میں سے ایک کیاری ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کی تفصیلات پڑھے بغیر اتنی بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر دنیا میں انسان ایمان و اخلاص کے ساتھ اچھا عمل کیا تو وہی 2 گز کی زمین اس فرد بشر کے حق میں گل و گلزار بن جائے گا۔ اگر ایمان اور اس سے متعلق جو عمل ہے ان میں سے کچھ بھی نہ کیا تو وہی 2 گز کی زمین اس فرد بشر کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گا، جہاں اس فرد بشر کے لیے عذاب درد عذاب کے واسطے ساری چیز موجود ہوگی اور اس کو قیامت تک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ محترم حضرات، انسان مرنے کے بعد کفن دفن کے نتیجے میں 2 گز کے زمین کے آغوش میں پہنچا دیا جاتا ہے، جسے قبر کہتے ہیں۔ جیسے اس مرنے والے کے اعزاء و اقارب اس میت کو دفن کر کے واپس آتے ہیں، خدا کی طرف سے 2 فرشتے آتے ہیں جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ خداوند قدوس اس مردے کے بدن میں روح کو لوٹا دیتے ہیں، پھر ان دونوں فرشتے سے سوال کرنے لگتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ پاک دکھاتے ہوئے یہ ہوتا ہے کہ تم اس فرد بشر کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ایماندار، عمل صالح، مزین پر تینوں سوالات کے جوابات صحیح سے دے دیتا ہے۔ وہ علی ترتیب کہا جاتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا مذہب اسلام ہے اور یہ شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے خلاف کافر و فاسق و فاجر لا کا جواب ہوتا ہے۔ اس کے پاس کوئی سوال کا جواب نہیں ہوتا۔ اب عذاب کا سلسلہ اس کے اوپر جاری ہو جاتا ہے۔ فرشتے کے ہاتھ میں ایک گرز ہوتا ہے، وہ ایک گرز مردے کو مارتا ہے تو 70 گز زمین کے اندر دھس جاتا ہے، پھر اوپر آتا ہے۔ اسی طرح اس پر ایک زہریلا سانپ مسلط کر دیا جاتا ہے جو اس کو برابر کاٹتے اور تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں۔ اگر دنیا میں جس جگہ ایک مرتبہ پھونکار مار دے اس جگہ قیامت تک سبزہ نہ ہوگے۔ اسی طرح قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ایک پسلی دوسرے پسلی میں گھس جاتی ہے۔ محترم حضرات، دنیاوی زندگی میں گھر والے، محلے کے اور خاندان کے افراد مل جل کر زندگی گزارتے ہیں، ایک دوسرے کی مصیبت اور پریشانی میں معین و مددگار ہوتے ہیں، مگر قبر کا عالم کچھ اور ہوتا ہے۔ وہاں انسان اکیلا ہوتا ہے، کوئی معاون نہ کوئی مددگار ہوتا، کوئی دوست نہ کوئی ساتھی، وہاں انسان اکیلا ہوتا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے، اچھے اعمال اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ حدیث میں وارد ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیز جاتی ہے: اعزاء و اقارب، مال دولت
اور اعمال جن میں سے دو چیز یعنی عزت وقاری اور مال دولت دفن کے بعد لوٹ آتی ہے اور تیسری چیز یعنی اعمال اس کے ساتھ رہ جاتی ہے. اب انہی اعمال کی بنیاد پر اس میت کے ساتھ سلوک ہوتا ہے. اگر اچھے اعمال اس کے پاس ہے تو اس کے اعزاز و کرم کیا جاتا ہے اور قبر جنت کی کیاری میں سے ایک کیاری بن جاتی ہے. اگر اعمال اچھے نہیں تو وہی دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتا ہے. اچھے اعمال والوں سے کہا جاتا ہے کہ تم نئی نویلی دلہن کی طرح سو جاؤ اور برے اعمال والوں پر سانپ بچھو مسلط کر دیے جاتے ہیں جو ان کو برابر کاٹتے اور تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں. محترم حضرات، اب انسان کو مکمل اختیار ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر اچھے اعمال کرے جو جنت کی کیاری کے حصول کا سبب ہو، یا برے اعمال کرے جو پریشانی اور عذاب خداوندی کا ذریعہ ہو. یہ فیصلہ کرنا تو انسان کا کام ہے کیونکہ انسان کے پاس عقل ہے اور ہر چیز میں تمیز کرنے کی پوری اہلیت اور صلاحیت موجود ہے. خداوندی قدوس ہم سب کو اپنی رضا نصیب کرے اور ان اعمال کے کرنے کی توفیق عطا کرے جن کے نتیجے میں ہم قبر میں سزا اور تکلیف سے محفوظ رہیں اور آخرت میں خداوندی قدوس کا روبرو سرخ رو ہو کر جنت میں داخل ہو کر جنت کے مزے لوٹے اور خداوندی قدوس کا دیدار مشرف ہو سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.